اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں سابق امیدوار اسمبلی حلقہ LA2 چکسواری اسلام گڑھ چودھری سکندر آیات کالس۔ میں آزاد پریس کلب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ٹائم نکالا۔ آج ہم بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ ناظرین، وارڈ نمبر 6 محمود آباد نیو سٹی سے کونسلر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار چودھری سکندر آیات کالس مقرر ہوئے۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، پہلا میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے اسمبلی کا الیکشن لڑا 2016 میں، تو اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اسمبلی کے بعد آپ ایک ممبر کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں مدد کیا اور وقت دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جو سوال کوشچن کیا ہے کہ آپ کو قانون ساز اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے بعد آج کونسلر مشہور کمیٹی چکسواری وارڈ نمبر 6 سے دوبارہ الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ غلام صاحب بھائی، بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے جس کو ہم کوئی عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، جب ہم اس کو عبادت نہیں سمجھیں گے، اجارہ داری سمجھیں گے اور غریب لوگوں کے کام نہیں کریں گے تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے لوگ سامنے آئیں گے اور اپنا حق لینے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ 2016 میں جو میرا الیکشن تھا وہ اس غریب عوام کے لیے تھا جو بے شمار مسائل کا شکار تھی اور مختلف جگہوں سے ہجرت کر کے چکسواری حلقہ نمبر 2 میں آباد تھی۔ میری جدوجہد اس عوام کے لیے تھی کہ ان کی آبادکاری اور ان کے دیگر جو مسائل تھے، تو میں نے اس وقت 2011 میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا۔ اس وقت کے مجھے متوقع وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ بھرپور الیکشن مہم چلائی۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم بے نظیر بستی بنائیں گے 2011 میں، تو بے نظیر بستی بنائیں گے اور دیگر لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ حلقہ نمبر 2 میں جو بھی مسائل ہوں، حقوق ملکیت کے، وارڈ نمبر 6 میں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، قبرستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، لیکن آج تک وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ 2016 میں جب دوبارہ الیکشن آئے تو پھر ہمیں مجبوراً اس غریب عوام کے لیے سٹینڈ بائی کرنا پڑا اور ان کے مسائل کے جدوجہد کے لیے سیاسی میدان میں آنا۔ چودھری صاحب، آپ کی وارڈ نمبر 6 جو میونسپل کمیٹی چکسواری ہے، اس میں سے میرے خیال میں رقبے کے لحاظ سے بھی اور ووٹ کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ بڑی ہے کہ جو کاسٹنگ ووٹ ہوگا، یقیناً آپ کا 1100 کے لگ بھگ کاسٹنگ ووٹ ہے، اور 2 پولنگ اسٹیشن ہے نیو سٹی میں، ایک ٹالی دربار کے پاس جو اسکول ہے اس میں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی جو وارڈ سے آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اس کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا کیا ہے اور کتنے آپ ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، وہ حل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جو وارڈ نمبر 6 کے مسائل ہیں نا، وہ مجھے 2 طرح کے فیس کرنے پڑے اور کروں گا انشاءاللہ، ان کے لیے جتنی بھی ہو سکے جدوجہد کروں گا۔ وہاں 2 طرح کے متاثرین آباد ہیں۔ ایک تو متاثرین محلہ ڈیم، سب سے بڑے مسائل ان کے لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر پانی پھیرا، اس ملک اور قوم کے لیے قربانی دی، ٹھیک ہے۔ ان کے مسائل ذیلی مواجہات کی صورت میں دیگر
پانی کے مسائل ابھی تک موجود ہیں، سڑکات کے مسائل، سلائڈنگ کے، وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ نیو سٹی کے اندر نیو سٹی محمود آباد وارڈ نمبر 6 جو ہے اس میں 2 سٹی اور دیگر جو ملکہ آبادی ہے محمود آباد، ٹالی شاہ، گریڈ اسٹیشن، وہ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ جو ٹالی شاہ، محمود آباد اور گریڈ اسٹیشن کے مسائل ہیں، 40 سال سے یہ مکی کہ لوگ وہاں مکی ہیں، اور 40 سال سے آج تک پانی ان کو نہیں ملا۔ قبرستان گورنمنٹ کی طرف سے ان کے پاس نہیں ہے، اسکول جو ہے وہ محمود آباد میں نہیں ہے، اس کے بعد ڈسپینسری ان لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور بے شمار بجلی کے وولٹیج کے پرابلم ہے ان کے لیے مسائل ہے، سڑکوں اور گلیوں کے مسائل جو ہیں وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس مجبوری کے لیے مجھے اسمبلی کا الیکشن چھوڑ کر، حلقہ نمبر 2 بڑے حلقے کو چھوڑ کر، اسمبلی کا الیکشن چھوڑ کر، میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے میرا گھر ہے، میری وارڈ ہے، میری عوام ہے، ان کے مسائل حل ہوں گے تو ہم آگے رہیں گے۔ چلو 40 سال سے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ محمود آباد کی آبادی جو اس وقت ہو چکے ہیں، 40 سال پہلے ہی جو اس کا آغاز ہوا ہے وہ بھی کسی وجہ سے ہوا تھا، تو کتنی حکومتیں آئی ہیں، کتنی حکومتیں گئی ہیں، اور وزیر اعظم ہمارے حلقے سے 2011 سے 16 تک منتخب ہوئے، تو بنیادی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو بنیادی مسائل ہیں، اسکول، ڈسپینسری، پانی، بجلی، سرکار، گلیاں وغیرہ، تو یہ حل کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہماری بدقسمتی ہے، اور جن لوگوں کو ہم اپنا قائد، اپنا اپنے وزیر اعظم، منسٹر منتخب کرتے ہیں نا، وہ سیاستدان نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بزنس مین ہے، اور اپنے آئندہ کے الیکشن کے لیے کروڑوں روپے اکٹھے کرنا اور لوگوں کو یرغمال بنا کر، بلیک میل کر کے ہر دفعہ ہر الیکشن میں ایک ایک کام کا جھانسا دے کر ووٹ لینا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اسی لیے ہم اصلی سیاسی، اس لیے عملی طور پر یہ سیاست میں آنا مجبوری تھی۔ اس وقت آپ کی سیاسی کیمپینز چل رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری جماعت نے مجھ پہ اعتماد کیا اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ مجھے حاصل ہوا۔ میں اپنی جماعت، اپنے قائد اور عمران خان کے اس ویژن کے مطابق انشاءاللہ ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، اور میں اپنی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ ٹکٹ دیا۔ اور جہاں رہی حلقہ نمبر وارڈ میری کی بات، کہ مجھے میری توقعات سے زیادہ رسپانس مل رہا ہے، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جو مجھے حوصلہ افزائی مل رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اس کا اچھا رزلٹ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے دوست جس لحاظ سے بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، میری وارڈ کے ہیں، میرے گھر کے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جتنی محنت ہوگی اتنا تھا۔ بہت شکریہ چودھری سکندر یار خالد صاحب، میں امید کرتا ہوں کہ آپ عوام کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، اور جو آپ کے اندر جذبہ ہے وہ عوام کے بنیادی جو مسائل ہیں تو بہتر حل کرنے کے لیے آپ کوشاں رہیں گے۔ تو آزاد فیصلہ میں آنے کا مشکور۔ بہت شکریہ، آپ نے مسائل پر بات کی اور ہمیں بھی یہ موقع ملا۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں، مسائل کی بات کرتا ہوں، لیکن اور میں اپنی وارڈ کے جو آدمی ہیں ان کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ ہمیشہ جو کوشش کرنا یہ ہم پہ فرض ہے، باقی اللہ پاک کرم کرے گا، اور انشاءاللہ الیکشن میں کامیابی بھی ہوگی، اور محمود آباد، ٹالی شاہ، گریڈ اسٹیشن، صادق آباد، نیو سٹی کے جو مسائل ہیں، وہ جن کی ذمہ داری جماعت نے میرے ساتھ ڈالی، پارٹی نے ڈالی، میں نے خود اٹھائی، یہ آپ کے تعاون سے، دوستوں کے تعاون سے، بزرگوں کے تعاون سے انشاءاللہ وہ اچھے طریقے سے نبھائیں گے، اور ایک مثالی
काम करके दिखाएंगे। और अर्का नंबर 2 में वाकई लोग मिसाल देंगे कि यार किसी वार्ड में जो काम हो रहा है, कोई नुमाइंदगी कर रहा है, तो वो इंशाल्लाह अच्छी सुबह, अच्छी खबर और सूरज तुलू होने वाला है, अच्छी उम्मीद से। तो आपकी कोशिशें काफी भी जदोजहद जो आज़ाद प्रेस क्लब की है वो हमारे साथ रही है। मैं इस पर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप भी दुआ करें इंशाल्लाह ये मसाइल हल हों, सबसे पहले मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे और कोई ना कोई नया कैंडिडेट इंशाल्लाह हमारे साथ आएगा, प्रोग्राम करेंगे और आप तक मुख्तलिफ जो यहाँ से उम्मीदवार इलेक्शन में सारे रहे उनका विजन, उनकी सोच और वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।